نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ 2 دن بعد ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے اور ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے مبارک ہیں اور یہ راتیں بڑی عظمت والی ہیں۔ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اور کی ہوئی عبادت اللہ رب العزت کے یہاں بہت ہی مقبول، محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایسے مبارک دن اور رات اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل سے نصیب فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مبارک دنوں اور بابرکت راتوں کی قدر کریں اور ان دنوں اور راتوں کو اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگائیں اور ان ایام میں گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ احادیث مبارکہ میں ان دنوں کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر ان میں سے کوئی چیز بھی بچا کر واپس نہیں لایا، یعنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دیے اور شہید ہو گیا، تو اس شخص کا یہ عمل ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی عمل ان ایام میں کیے ہوئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث شریف کے اعتبار سے ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں پڑھی ہوئی نمازیں ان دنوں کی نمازوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ان 10 دنوں کے علاوہ رکھے ہوئے روزے ان 10 دنوں میں رکھے ہوئے روزوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، تسبیحات ہیں، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، نفلی اعمال ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں جو کیے جاتے ہیں وہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان دنوں کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی پسندیدہ اور محبوب ہیں، اور پھر جب عمل محبوب ہوگا تو عمل کرنے والا بھی محبوب بن جائے گا۔ تو جو شخص ان 10 دنوں میں زیادہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوگا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی طرف زیادہ توجہ دے گا اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش اور اہتمام کرے گا، وہ تھوڑے عمل کے نتیجے میں اللہ کا محبوب اور مقرب بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں اور ان بابرکت راتوں کا بہت ہی اہتمام کریں تاکہ یہ اوقات اللہ رب العزت کی عبادت، اطاعت اور نیکی کے کاموں میں صرف ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایام غفلت اور لاپرواہی میں اور سستی میں ضائع نہ ہو جائیں۔ سب سے قابل توجہ چیز ہمارے گناہ ہے، اور اصل بیماری ہمارے اندر یہی ہے کہ عبادت تو کچھ نہ کچھ اللہ کے فضل سے کر ہی لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے اور ان کو چھوڑنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ گناہوں کو چھوڑنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کو سب سے پہلے چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ ان میں سے بعض گناہ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت پڑتی رہتی ہے۔ احادیث مبارک میں لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو ان ایام میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ خصوصاً خواتین سے گزارش ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ان دنوں میں کسی غیر محرم کے سامنے نہ آئیں۔
چاہے وہ گھر کے اندر ہیں چاہے وہ گھر کے باہر ہیں، کیونکہ یہ حرام ہے۔ بے پردگی اس طرح حرام ہے جس طرح سود لینا حرام ہے، جس طرح رشوت لینا حرام ہے، جس طرح شراب پینا حرام ہے، بے پردگی بھی اسی طرح حرام ہے۔ تو کم از کم ان 10 ایام میں گھروں سے نکلنا محدود کر دیا جائے، اپنے آپ کو گھروں تک محدود کر لیا جائے، اور یہ اوقات اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت میں گزار دینے چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال کیا کہ کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تمہاری اصل بیماری کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا حضور ضرور بتائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اصل بیماری تمہارے گناہ ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو تمہاری بیماری کا علاج نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا علاج توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ تو یہ 10 دن ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، تو پھر ان دنوں کی برکتیں خوب حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان ایام میں اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے، تو ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا دن کوئی نہیں، اور ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں کسی اور دن کا کیا ہوا عمل اتنا محبوب نہیں، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح اور تحمید کثرت سے کیا کرو۔ تو لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ جتنے بھی ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، ان سب کے سردار یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا یہ ایام بھی سب سے زیادہ عظمت والے، اور ان ایام میں کیا ہوا عمل بھی سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اور یہ 4 کلمات تمام کلمات کے سردار ہیں اور عظمت والے ہیں۔ لہٰذا جو شخص ان کلمات کو ان ایام میں کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ وہ بھی سردار بن جائے گا اور اللہ رب العزت کا محبوب و مقبول بن جائے گا۔ ان کلمات کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے؟ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سے سب سے بڑا پہاڑ ہے احد۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب میں عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حیران ہو گئے کہ ہم میں سے ہر آدمی احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ عمل کتنا ہلکا ہے، 2 سیکنڈ میں آدمی سبحان اللہ ادا کر لے اور آخرت میں اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر اس کے نامہ اعمال میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم 2 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا اور ان پر عمل کرتے رہنا، اور 2 باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ فرمایا پہلی بات یہ کہ شرک سے بچنا، اور دوسری یہ کہ ہمیشہ تکبر سے بچنا، اس لیے کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اور بہت سنگین گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ 2 باتوں پر عمل کرنا، ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا۔
اور پھر اس کلمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اس کلمہ کی عظمت اس مثال سے سمجھو کہ 7 آسمان اور 7 زمین کا ایک گول کڑا بنا دیا جائے اور پھر یہ ایک کلمہ اس کڑے پر رکھ دیا جائے تو اس کڑے پر رکھے ہوئے اس کلمے کا وزن اتنا ہوگا کہ وہ کڑا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ٹوٹ جائے گا۔ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرماتے ہوئے اس کلمہ کو پھول کی پتی سے زیادہ آسان بنا کر ہمارے سپرد کیا ہے، اور جنت کے حصول کو کتنا آسان بنا دیا کہ ہم جب چاہیں اپنی زبان سے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، نہ زبان تھکے اور نہ ہی وقت زیادہ خرچ ہو، نہ رقم خرچ ہو، کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ایسا ہم پر احسان فرما دیا ہے۔ تو چونکہ یہ بابرکت دن ہے اور بابرکت راتیں ہیں، تو دن کے وقت اپنا کام بھی کرتے رہیں، کام میں مشغول رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے رہیں، یا الگ الگ سے پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، الحمد للہ کی تسبیح پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، اس طرح اللہ اکبر تسبیحات الگ الگ سے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، نماز کے بعد بیٹھ کر بھی ایک ایک تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ ان 10 راتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 ایام کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان 10 دنوں میں ہر رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس روایت سے ان راتوں اور دنوں کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دن کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ذکر و اذکار میں وقت گزاریں، اپنی معمولات جو ہیں ان کو باقاعدگی سے پورا کریں، تلاوت کلام پاک جس ترتیب سے آپ پہلے کرتے ہیں وہ بھی کریں، جو مسنون صورتیں ہیں، صبح صورت یاسین ہے، مغرب کے بعد صورت واقعہ ہے، عشاء کے بعد صورت ملک ہے، یا دوسرے اعمال ہیں باقاعدگی سے کریں، استغفار اور درود شریف کی باقاعدگی رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں۔ یہ کام کاج کرتے ہوئے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، نظروں کی حفاظت کریں، اپنے اعضاء کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اور رات کی جو معمولات ہیں اس میں اپنے معمولات پورے کریں، لیکن اس میں اضافہ کر لیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے، 1 پارہ اضافی تلاوت کا بھی ہو سکتا ہے، اور خصوصاً مناجات مقبول جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، وہ 1 منزل روزانہ پڑھ لیں پوری توجہ دھیان سے، 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد خوب گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، مغفرت طلب کریں۔ دن کو چونکہ کام بھی کرنے ہوتے ہیں، سونے کا وقت کم ملتا ہے، راتیں چھوٹی ہیں، بس جتنا آپ سے آسانی سے ہو سکتا ہے حسب استطاعت تھوڑی سی عبادت کر لیں، اس کے بعد آرام بھی کر لیں، لیکن یہ ہوگا تب کہ ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور وہ یہ کہ تمام سامعین سے میری یہ گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے وہ نیٹ پہ ضائع ہوتا ہے، موبائل پہ ضائع ہوتا ہے، تو یہ عہد کر لیں کہ چاند نظر آنے کے بعد کم از کم یہ 10 راتیں سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح اشراق تک اپنا نیٹ آف رکھیں گے، موبائل کو بند رکھیں گے، وقت ضائع نہیں ہوگا، گناہ سے بھی بچیں گے، نظروں کی حفاظت بھی ہوگی، ہاتھوں کی انگلیوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور آپ کا وقت بھی بچے گا، اور یہ وقت آپ عبادت میں صرف کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے یہ تھوڑی سی قربانی ضرور دے دیجئے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی برکتیں کس طریقے سے آپ کے دامن میں آتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت کس طرح آپ کے دل میں سما جاتی ہے، اور کس طرح اللہ کی یاد میں اور ذکر میں کس طرح آپ کا دل لگتا ہے، اور کیسی آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے اور شیرینی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی پوری برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی نافرمانی سے بچائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک مسئلہ اور بھی عرض کر دوں کہ جن لوگوں کی قربانی ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اپنی قربانی کے جانور قربان ہونے تک اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے نہ بال کٹوائے، نہ منڈوائے اور نہ ہی ناخن وغیرہ تراشے۔ زیر ناف بال ہوں یا چہرے کے اضافی بال ہوں یا مونچھیں کٹوانی کتروانی ہیں یا ناخن کاٹنے ہیں تو یہ پہلے سے کر لیں، یعنی سوموار کے دن تک آپ کر سکتی ہیں، غروب آفتاب سے پہلے تک۔ ہو سکتا ہے سوموار کو چاند نظر آ جائے تو اس لیے پہلے آپ یہ کر لیں۔ ہاں لیکن اتنے ضرور یاد رکھیں کہ یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل نہیں کر سکتا تو گناہگار نہیں ہوگا، اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو ثواب زیادہ پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔